الرحمن الرحیم. میری آج بہت خوش نصیبی ہے کہ جناب عارف انیس صاحب سے میری ملاقات ہو رہی ہے، جو کسی میں سمجھتا ہوں کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، اخوت کے ساتھ منسلک ہے، علاوہ ازیں مینجمنٹ پہ اور لیڈرشپ پہ جو ہے یہ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. برطانیہ کے جو کنگ چارلز ہیں انہوں نے بھی ان کو ایوارڈ دیا. یہ ساری گفتگو ہم ان سے کرتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ کس قسم کا پیغام دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو عارف صاحب بہت شکریہ، آپ آج یہاں اخوت کے ایونٹ کے لیے تشریف لائے سویڈن میں، اور آپ ماشاءاللہ اخوت کے پیغام کو یو کے میں بھی آپ لے کے آگے جا رہے ہیں. پہلے آپ اپنی یہ بتائیے کہ آپ کی جو ریٹن ورک ہے، لٹریری ورک، اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے. عارف بھائی بہت شکریہ. انگا آبادی سون سے میرا تعلق ہے. احمد الدین قاسمی صاحب ہمارے گھر کے ایک تناور درخت ہے ماشاءاللہ، اردو جاننے والا ہر شخص جانتا ہے ان کے بارے میں. تو شاید کچھ چیز ایسی ہوگی جو جینز میں، ڈی این اے میں شاید ہمارے مشترک تھی. میں تھا بھی وادی سنس کے سر میں، جہاں پہ کتابیں نہ ہونے کے برابر، لائبریری نہ ہونے کے برابر، لیکن کچھ ایسا تھا مجھے لکھواتا تھا. تب میں چرواہا تھا، بکریوں کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ جانا. اور تو شاید فطرت جب کچھ جیسے اشفاق احمد، بعد میں ان سے یہ پوچھا، وہ کہتے تھے کہ جو مرغی ہے نا اس کا کام انڈا دینا. وہ کیوں انڈا دے رہی ہے، کیسے دے رہی ہے، اس کا کام نہیں ہے. تو جو لکھنے والا ہے وہ لکھتا ہی لکھتا ہے. تو سم تھنگ لائک دیٹ. تو تب سے لکھنا شروع کیا. پھر میرے خیال میں 18-20 سال کا تھا، میری پہلی کتاب آئی. پھر اب تک کوئی 12 کتابیں. پہلی کتاب آپ کی کیا نام تھا اس کا؟ پہلی کتاب تھی شاباش تم کر سکتے ہو. شاباش تم کر سکتے ہو. جی بالکل، یہ بڑا کریٹو نام ہے. جی بالکل، یہ بڑا ایک اچھوتا سا نام تھا. جی یہ مینلی جس طرح اس وقت ہم کچھ انگریزی کتابیں پڑھی تو ایک انسپریشن تھی، یو کین ڈو اٹ، سم تھنگ لائک دیٹ. اس کو اردو کی کانٹیکس میں ہم نے ڈالا. بلکہ میں میرے دوست قیصر عباس، ہم دونوں نے مشترکہ کتاب لکھی. جی، وہ کتاب لکھ کے ہم نے ڈونیٹ کی تھی ابرار الحق کو. اچھا، بھی کہ ہمیں گڈ فرینڈ تھا. وہ سہارا فار لائف کا دعوے ڈال رہا تھا. ہم نے کتاب لکھ کے اس کو دی کہ وہ اس کو اس کی بنیاد پہ فنڈ ریز کرے. اور یعنی شروع سے ہی آپ کو جو فلاحی کام ہے ان سے جو ہے وہ آپ منسلک رہے ہیں. جی بالکل. لائک ایک ہمیشہ ایک کوشچن مارک یہی تھا کہ یہ ساری زندگی، یہ ساری کہانی، اس میں اس کے پیچ و خم، اس میں جو کچھ بھی اس کی رمز ہے، آخر یہ کس مقصد کے لیے، کس مقصد کیا ہے، کوشچن مارک. لائک وٹ از اٹ فار، یہ پورا گورکھ زندہ ہے کیا. تو سمجھ یہ ہے کہ ابھی تک سمجھ تو نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک سمجھ آئے تب تک جو کر سکتے ہو وہ کرو. اور پاکستان میں ابتدائی تعلیم کے بعد پھر آپ یونیورسٹی کہاں پڑھے؟ جی میں آپ کو بتایا وادی سنس کے سر میں پیدا ہوا، جہاں پہ اس وقت نہ بجلی تھی نہ، وہ بہت ہی پسماندہ، ابھی بھی بہت پسماندہ جگہ ہے. وہاں سے پھر میں چچا جو ہیں ان کے ساتھ ملتان میں آیا. پوری فیملی بعد میں ملتان آ گئی. تو ملتان میں زکریا یونیورسٹی، بہاؤزن زکریا یونیورسٹی، دیٹ بیکیم مائی ایکچولی کائنڈ آف مادر علمی. پھر میں پنجاب یونیورسٹی گیا، وہاں سے کلینکل سائیکالوجسٹ بنا، جو ایک جو پروفیشنل زندگی کا اسپیکٹ ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے CSS کیا؟ جی بالکل. اس طرف آپ آگے کلینکل سائیکالوجی سے آپ سول سروس کی جانب کس طرح سے آپ ٹرن ہوئے؟ اچھا، سائیکالوجی جو تھا وہ میرے لیے ایک تھرک تھا، جس سے لائک مجھے یہ تھا کہ میں ایسی چابی ڈھونڈوں جس سے انسان کو کھولا جا سکے. تو وہ جو کہ اس میں کبھی لگتا کہ وہ ٹیلیپیتھی، کبھی لگتا کہ وہ کوئی اسرار، کبھی لگتا کہ کوئی روحانیت، کبھی لگتا کہ اچھا یہ فرائڈ کی تھیوریاں کہ پتہ چلے ہے کیا، انسان ہے کیا، سوچتا کیسے ہے، اندر کیا اس کے طوفان مچلتا ہے. تو کلینکل سائیکالوجی وہاں سے. اور جب میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ اچھا یہ ایک، بلکہ پڑھی کیا، جب میں نے 4 مہینے کام کیا بطور کلینکل سائیکالوجسٹ، تو پھر وہ نا بندہ میٹر ہو جاتا ہے. لائک وین آئی میٹ پیپل ہو ور ایبنارمل ان ایبنارمل سائیکالوجی، تو مجھے لگا کہ دس از ٹو مچ فار می ٹو ہینڈل. میں جو ہوں وہ پرابلی پازیٹیو سائیکالوجی کا بندہ ہوں. وہ لوگوں کو اپلفٹ کر سکتا ہے، ان کو اٹھا سکتا ہے، ان کو کچھ ہیلپ کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایبنارمل سائیکالوجی کو ٹریٹ کرے. تو وہاں سے میں نے شفٹ کیا. دیٹ از آئی وینٹ ٹو کاؤنسلنگ، اور پھر جو موٹیویشنل سائیکالوجی وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. جی. لیکن پاکستان میں چونکہ آئی کیم فرام دا بیک گراؤنڈ ایک سیلف میڈ، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی موسٹ وانٹیڈ جاب کون سی ہے؟
آپ کو بتاتے ہیں جی کہ سرکاری سول سروس CSS کر لو جی. اب چونکہ میں لکھنے پڑھنے والا بندہ تھا تو میرے لیے CSS جو تھا میرے خیال میں نے 40-42 دن کی مدت میں کر لیا ماشاء اللہ. کیونکہ اس کے لیے زیادہ کوئی تردد نہیں کرتا. فرسٹ ٹائم آپ جو ہے وہ اس کو کوالیفائی کر گئے ریٹرن اور جو انٹرویو وغیرہ. اور کس شعبے میں آپ آئے پھر؟ میں نے ان لینڈ ریونیو سروس جوائن کی. اچھا. جو کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے. اور میری خواہش جو تھی وہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں تھا. میں زندگی میں آئے تھے کسی AC/DC سملر تھا نہ کوئی پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے, لیکن تھا کہ اچھا کچھ کیا جائے جو اندر ایک مسلسل آپ کو پتہ ہے نا کہ تبدیلی کا جو ہر ایک اندر اس عمر میں ہوتا ہے. تو somehow I fell into this category. اور وہاں سے پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ. اور مجھے وہ اس لیے اس نے اپیل کیا کہ واٹ آئی لرن کہ قومیں جو ہیں وہ اپنی GDP اور ٹیکسیشن کی بنیاد بھی سیدھی ہوتی ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ بڑا شاندار کام ہے, اس میں جان ماری جائے اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے کیا جائے. تو پھر اس کے بعد آپ UK آ گئے. میں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اور اس میں مختلف جگہوں پہ سرو کیا. لیکن وہ ایک ڈسپونڈنسی کی کیفیت تھی کیونکہ مجھے یہ لگا کہ جو پاکستان کا پورا سسٹم ہے اس پر کام کر رہا ہے کہ ٹیکسیشن سسٹم کام نہ کر سکے. یعنی کہ اس میں آپ کو پتہ ہے بے تحاشا ثوابدیدی اختیارات, پھر بہت سی ہیں جو ایگزمپشنز ہیں. تو ہر وہ ادارہ جو بندہ جس پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے پتہ چلتا ہے وہ ایگزمپٹ ہے. تو پھر درمیان میں نے سوچا کہ میں ایک اسکالرشپ لیتا ہوں. تب ورلڈ بینک کا اسکالرشپ اویلیبل تھا PhD کے لیے. تو مجھے لگا کہ میں تھوڑا سا سیکھ لوں گا, کچھ بہتر تھوڑا سا اس جگہ سے بھی نکل جاؤں گا, بہتر طریقے سے سوچ سمجھ سکوں گا. دیٹس ہاؤ ایکچولی I came to the UK. اور پھر آپ تب سے جو ہے وہ جی بالکل جب UK میں آیا پھر میں نے ڈگری وغیرہ کی اور درمیان میں پھر بہت سے تھنک ٹینکس میں انوالو ہو گیا. تو ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے 18 کتابیں لکھی ہیں, ان میں سے 12 کتابیں لکھی ہیں. کون کون سی اس میں خاص اہم کتابیں ہیں؟ یہ سب کی سب کتابیں جو ہیں مینلی ان کا جو تھاٹ ہے وہ موٹیویشن کا ہے اور اس میں لیڈرشپ ہے. مثلا امپاسبل ہے جی, فالو یور ڈریم ہے, امپاسبل, فالو یور ڈریم, کچھ اردو کی ہیں کچھ انگلش کی ہیں. پھر یہ شاباش تم کر سکتے ہو, آپ سے ذکر کیا. تو یہ ایکچولی تمام کتابوں کا جو کہہ لیں کہ سینٹرل پوائنٹ ہے وہ موٹیویشن ہے, لیڈرشپ ہے. آپ قوم تیار کرنا چاہتے ہیں, لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کا خیال ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قوم تیار کرنا تو شاید بہت بڑی ایک کام, بڑا کام یا ایک بڑا خواب ہو سکتا ہے. میرا یہ ہے کہ ایک بندہ تیار کیا جا سکے اور پھر اس میں وہی کوشچن مارک کہ زندگی ہے کیا, وہی تھوڑے چھوٹے کوشچن مارک, زندگی ہے کیا, اس کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے. اور پھر زندگی مشکل ہے, زندگی کا اپنا پرچہ ہے, وہ حل کرنا پڑتا ہے ہر ایک کو. تو وہ مشکل سے کیسے نکلا جائے یا مشکل کو کیسے آسان بنایا جائے اور اپنے ڈریم کو کیسے اس کا تعاقب کیا جائے. کیونکہ میں نے کیا اور اسی طرح سے میں نے یہ سکھایا اور لاکھوں لوگوں کو سکھایا کہ یو مسٹ چیز یور ڈریم. اور ان میں سے بہت سی شاندار مثالیں بنی, کامیاب سکسیس سٹوریز بنی. تو دیٹس واٹ دیٹ کیپس می انسپائرنگ ٹو رائٹ مور. اب یہاں یورپ میں جو بچے پڑھتے ہیں, سویڈن میں یا یورپ کے باقی ملکوں میں, یہاں پہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے اسکولوں میں, کالجز میں. بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ لائف کے بعد کیا کرنا ہے, ایک تھوڑا سا پکچر ہوتی. پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی اس طرح سے ہے کچھ نظام کے جو ہمارے گریجویٹس نکلتے ہیں ان کے سامنے کچھ پورا ایسا خاکہ ہو کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت بڑی انہونی ہوگی کہ مجھے یاد ہے کہ انٹل دا لاسٹ ڈے آف دا یونیورسٹی جب تک ہم نے وہ بیگ اٹھا کے کچھ نہیں کیا تھا, کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ جاب کون سی ملنی ہے, کرنا کیا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں لیپ آف فیتھ ہے وہاں پہ, کیونکہ وہ تیر تکے والی بات ہے. اس کے پیچھے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریسورسز کی گیم ہے. یہاں پہ آپ ماشاء اللہ جس ملک میں بیٹھے ہیں یہ تو دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں شامل ہے جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے. وہاں پہ ایسی یہ تو بہت بڑی عیاشی ہے. وہاں تو یہ ہے کہ نوکری کرنی یہ خواب ہے, اس کو کر سکتے ہیں, کریں نہیں تو باہر نکل جاؤ. کیونکہ یہ المیہ یہ کہ ہمارے وہاں پہ جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں جو پوسٹ گریجویشن بھی کر لیتے ہیں, پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں کس فیلڈ میں جاؤں. تو یہ ایک بہت بڑا وہاں پہ سمجھیں کہ یہ ایک ڈیفیشنسی ہے ہمارے اس سسٹم میں کہ جو ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے یا ان کا اس طرح سے مائنڈ تیار ہونا چاہیے. تو یہاں جو آپ نے یہاں بھی بہت کام کیا ہے, یورپ کے مختلف ملکوں میں جا کے آپ نے لیکچرز دیے ہیں, سویڈن بھی یونیورسٹیز میں آپ لیکچر دینے کے لیے آتے ہیں. یہاں کے یوتھ کو بھی آپ ملتے ہیں, یہاں کے یوتھ کے کس طرح کے مسائل ہیں؟ جو فرسٹ ورلڈ کا یوتھ ہے اس کا مسئلہ ظاہر ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے یوتھ جیسا نہیں ہے. اس کے لیے بہترین لائبریری اویلیبل ہے, ریسورسز اویلیبل ہیں, بیسٹ ٹیچرز اویلیبل ہیں. یہاں کا زیادہ تر مسئلہ وہ جسے کہتے ہیں داخلیت کا, اپنی ذات کا مسئلہ ہے.
کہ چونکہ ایک اور زندگی میں یہ ہے کہ آپ بھی جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں پاکستانی میڈ ان کرائسس زیادہ تر. کرائسس کا یہ ایک گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جب ابالی دیتا ہے نا تو آپ ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں, آپ پھر برداشت کر لیتے ہیں بہت کچھ. فرسٹ ورلڈ میں یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر کینڈی فلاس ہو جاتے ہیں بچے, کیونکہ ہر جگہ پہ ان باقی بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے بلینگ کے بارے میں, بہت سی چیزوں کے بارے میں, تو وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. اور ان کے لیے مینلی چھوٹی چھوٹی ان کے مسائل جو کہ سوشل میڈیا کی چھوٹی موٹی بات وہی دل پہ لے بیٹھتے ہیں. یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ جو ڈریون اتنے نہیں ہوتے, ڈریون آپ ہوتے ہیں اپنے ہنگر جب ہو, آپ بھوک ہو, آپ میں کوئی پرپز ہو. چونکہ جب بہت اب سوکھے ہو جاتے ہیں پھر آپ ڈریون نہیں رہتے. یہ ایک عجیب, یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بے شمار ارب پتی جو ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ بالکل للے ہو جاتے ہیں, بالکل لائک دے ڈونٹ پرفارم دیٹ. اور کیونکہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح ڈرائیو ہونے کی جیسے ان کے باپ نے کیا, ان کے دادا نے کیا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو ڈرائیو نہ ہونا, پرپز نہ ہونا, وہ میں نے دیکھا دیٹس اے ڈاؤن سائڈ. اس میں پھر ایڈکشن ہے, پھر وہ چھوٹے موٹے پلیجرز ہیں, دے گیٹ آف. آپ یو کے میں ہیں, بلکہ باقی بھی یورپ کے مختلف ملکوں میں آپ کو جانے کا موقع ملتا ہے. یو کے میں چند ایک چیلنجز ہیں امیگرینٹس کے لیے, انٹیگریشن کا مسئلہ بھی ہے, پھر اسلام فوبیا بھی ہے, پھر ہماری جو کلچرل کچھ ایشوز ہیں. ان سب کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور فیوچر امیگرینٹس کا یا مسلمانوں کا یورپ میں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کس نظر سے؟ جی, جب آپ یورپ میں دیکھتے ہیں بڑا سگنیفیکنٹ نمبر لائک اب آپ بلکہ پہلے 5 ملین تھا, اب تو 7 سے 8 ملین مسلمانوں کے تعداد بہت سگنیفیکنٹ. لیکن کچھ مسائل وہ ہیں جو کہ کیونکہ یہ وہ مسلمان ہیں جو کہ اپنے ملکوں سے فرار اختیار کر کے یہاں پہنچے ہیں. پاکستان ہے, یا پاکستان سے پھر بدتر افغانستان ہے, سیریا ہے, عراق ہے, لیبیا ہے. جب وہاں سے آتے ہیں وار ٹارن کنٹری سے ڈیسپریٹ ہو کے, دین دے جسٹ وانٹ ٹو سروائیو. پھر یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جب ان کو موقع دیتے ہیں, ان کو گلے سے لگاتے ہیں یا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, وہاں پہ پھر ایک کلچرل کلیش, آئیڈینٹی کلیش, یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. یونائٹڈ کنگڈم کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا. میں بھی 10 سال میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون سے لے کر تقریباً ہر پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, ان کی ٹیموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, تھریزا مے کے ساتھ, پھر بورس جانسن کے ساتھ. ان سب کو میں نے یہ دیکھا کہ یو کے نے اس معاملے کو باقیوں سے بہت بہتر ہینڈل کیا. وہاں پہ ایک ڈائلاگ ہے, رواداری ہے. لندن دنیا کا, اسے بار بار کہتے ہیں کہ سب سے ڈائیورس سٹی ہے. میں جس برو میں رہتا تھا وہاں پہ 247 زبانیں بولی جاتی تھیں ویئر آئی لینڈڈ. تو یہ سب کچھ میرے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ ہاؤ آر دے ہینڈلنگ دیز پیپل. اتنی زبانیں, اتنے کلچر, اتنے بیک گراؤنڈ, لیکن انہوں نے دروازہ کھول کے سیفٹی وال بھی رکھ کے ڈائلاگ شروع کر کے آئی تھنک یورپین باقی کنٹریز کے نسبت بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. ہاں, لیکن وہاں پہ بھی ہم اسٹرگل کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. کئی ایسی کمیٹیز میں شامل رہا ہوں جہاں نے ان کو فیڈ بیک دیا پالیسیز کے حوالے سے. کئی دفعہ انہوں نے پالیسیز کمنٹ بھی کیا ہمارے فیڈ بیک پہ, باقی لوگوں کے فیڈ بیک پہ. سملرلی یہی وہ چیلنجز ہیں جو باقی فرسٹ ورلڈ یعنی یورپین کنٹریز میں مسلمانوں کو درپیش ہیں. آئیڈینٹی سب سے بڑا کوشچن مارک ہے, یہ کہ میں کون ہوں, اور ابھی 21st سینچری کی دنیا کے ساتھ میں کیسے نبھا کر رہا ہوں. میرا عقیدہ, میرا یقین, میرا ایمان کیسے سنکرونائز کر سکتا ہے. یہ ایک وہ کوشچن مارک ہے جو ہماری ہر جنریشن کو رہے گا جب تک ہم اس سے گریجویٹ نہیں جائیں گے. بہت شکریہ. آپ کی گفتگو جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو یورپ میں یا بلکہ باقی جگہوں پہ بھی. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ ابھی کافی جو ہے وہ وقت ہو گیا ہے. آخر میں آپ کو خاص میسج ہے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ یورپ میں, باقی جگہ پہ, یا یوتھ ہے, ان کو جو آپ اپنی دل کی بات کہنا چاہیں, ان کو نصیحت کرنا چاہیں, کیا کہیں گے آپ؟ ابھی نصیحت کرنے کی میری عمر نہیں ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ وٹ آئی فیل لائک آلویز وہ یہی ہے کہ یو مسٹ فالو یور ڈریم. میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی. خواب جب تک آپ کا اپنا نہیں ہے, ادھار لیا ہوا ہے, تب تک نہ آپ اس کے لیے مار کھا سکتے ہیں, نہ اس کے لیے آپ رگڑا کھا سکتے ہیں. خواب آپ کا اپنا ہونا چاہیے. خواب وہ نہیں جو کہ آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, خواب وہ ہیں جو کہ آپ کو سونے نہیں دیتے. تو یہ وہ والے خواب ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ دس از سم تھنگ
یو آر ڈیسٹنڈ ٹو اچیو دم. تو وہ اس کا ریلینٹلیس پرسیوٹ، اس کی مار کھانا، اس کے لیے چھوٹی موٹی جو بھی ڈچز ہیں، مسٹیکس ہیں، ناکامی ہیں، ان سے اوپر اٹھ سکنا اور کنٹینیو جسے کہتے ہیں پرسیویرنس جو ہے، مستقل مزاجی جو ہے، ڈوئنگ اٹ ایوری سنگل ڈے. میں نے یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جینیس سے، ٹیلنٹ سے بار بار کرنے والا، کھڑا رہنے والا شخص ہمیشہ بازی لے جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ایز لانگ ایز ون از ان دا گیم، جب تک آپ پچ پہ کھڑے ہیں تب تک زندگی کا میچ چلتا ہے. اس بہت مختصر گفتگو میں آپ نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت میسج دیا ہے اسٹرگل کا، اپنی جو خواب ہے ان کو پورا کرنے کا. عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے تفصیلی نشست کریں گے. آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت مہربانی.